السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی احادیث کا سفر بڑے مزے سے طے کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے حسد۔ آئیں پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، لا تحاسدوا۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ پیارے بچوں، یہ صحیح مسلم کی 2564 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم 2564۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ حدیث کے نام سے سمجھ گئے ہو کہ اس حدیث میں حسد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پیارے بچوں، حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں تو خوش نہ ہوں، بلکہ دل میں خواہش کریں کہ اس سے وہ چیز چھن جائے، اور اپنی اس حسد کی بیماری کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے بھی خوش نہیں ہو سکتا جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ وہ انسان ہر وقت جلتا اور کڑھتا رہتا ہے جو کسی سے حسد کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ایک پیاری سی کہانی سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پر ایک گھر میں ایک مرغی رہتی تھی۔ اس مرغی کا نام کٹو بیگم تھا۔ گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کا ایک الگ سے چھوٹا کمرہ بھی بنا رکھا تھا۔ وہ لوگ اس کو صبح شام دانہ ڈالتے اور تازہ پانی دیتے۔ کٹو بیگم سارا دن سارے گھر میں گھومتی رہتی۔ وہ روز ایک انڈا بھی دیتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے انڈے سے چھوٹے چھوٹے سے ننھے منھے چوزے نکل آئے۔ اب تو کٹو بیگم اور بھی پر پھیلا کے ناز و نخرے سے گھومتی رہتی، کیونکہ گھر والے اس کے چوزوں کا اور اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ مگر ایک دن اچانک گھر کا مالک ایک کتا لے آیا۔ اس کتے کا نام پپو تھا۔ اس نے پپو کو دروازے کے پاس باندھ دیا اور اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کر دیا۔ گھر والے اب اس کا بھی خیال رکھنے لگے تھے اور اس کو بھی کھانا اور پانی دینے لگے تھے۔ مگر کٹو بیگم کو یہ پسند نہ آیا۔ وہ پپو سے حسد کرنے لگی۔ اس کو یہ خیال آتا کہ پہلے تو میں ہی سارے گھر میں اکیلی گھومتی تھی اور گھر والے میرے ناز اٹھاتے تھے، اب یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اپنے حسد کی آگ میں منہ پھیلا کر سارا دن غصے سے کڑ 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 کرنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ بچوں کو لے کر کمرے میں بیٹھ جاتی اور کبھی گھر کے کسی کونے میں۔ کچھ دنوں کے بعد گھر کا مالک جب شام کو گھر لوٹا تو اس کے ساتھ ایک گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے کا نام چندو تھا۔ وہ ایک پیارا سا گھوڑا تھا، مگر کٹو بیگم کو چندو بھی بالکل اچھا نہ لگا۔
اب تو گھر کا مالک چندو کے لیے علیحدہ سے اچھا دانہ لاتا، صبح کے وقت اس کو خوب صاف کرتا، پھر اس کے ساتھ تانگا لگاتا اور چلا جاتا، اور شام کو جب دوبارہ گھر آتا تو پھر سے چندو کو صاف کرتا، اس کو باہر گھمانے لے جاتا اور ریت پر سستانے کے لیے لے جاتا۔ چندو کی اتنی آؤ بھگت دیکھ کر کٹو بیگم حسد کی آگ میں مزید جلنے لگی۔ وہ سوچتی کہ یہ پہلے پپو کم تھا جو اب یہ چندو کو بھی لے آئے ہیں۔ اب تو اس کی کڑکڑ بھی بہت کم ہو گئی تھی، بہت کم دانہ کھاتی اور سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی۔ گھر والے اب بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر اس کو یہ پسند نہ آتا۔ وہ دعائیں کرتی کہ یہ دونوں کہیں چلے جائیں۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ وہ سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، صرف کٹو بیگم اور پپو ہی گھر میں تھا۔ کٹو بیگم اپنے چوزوں کو دانہ کھلانے کے لیے باہر نکلی اور اس کے چوزے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر اس کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کب سے ایک بلی دیوار پر بیٹھ کر اس کے چوزوں کو کھانے کا سوچ رہی تھی۔ اچانک اس بلی نے چھلانگ لگائی اور قریب تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے چوزوں کو پکڑ لیتی۔ اسی لمحے پپو جو کہ پہلے سے بلی کو دیکھ رہا تھا، وہ فوراً بھونکتا ہوا بلی کی طرف بڑھا اور بلی پپو کو دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ گئی۔ کٹو بیگم ڈر کے مارے جلدی سے اپنے چوزوں کو اکٹھا کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج اگر یہ پپو نہ ہوتا تو بلی نہ جانے ہمارا کیا حال کرتی، وہ تو میرے سارے بچوں کو کھا جاتی۔ اب پپو کو دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت کام کا ہے، لہٰذا اس کو پپو کی قدر ہوئی، اور اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے دل میں پپو کے لیے حسد اور جلن کے احساسات کچھ کم ہو چکے تھے، مگر چندو کو وہ اب بھی فضول ہی سمجھتی تھی۔ وہ سوچتی کہ نہ جانے مالک اس کو سارا دن کہاں کہاں گھماتا ہے۔ مگر پیارے بچوں، ایک دن ایسے ہوا کہ وہ چندو بھی بہت بیمار ہو گیا۔ گھر کا مالک بہت پریشان تھا، وہ اس کو لے کر تانگا چلانے بھی نہ جا سکا۔ وہ کئی دن تک تانگا چلانے نہ گیا، جس کی وجہ سے گھر میں بھوک کا راج ہو گیا۔ نہ چندو کی خوراک آ سکی، نہ ہی کٹو بیگم کا دانہ اور نہ پپو کے لیے کھانا۔ گھر کے مالک نے پریشان ہو کر سوچا کہ کٹو بیگم کے کچھ چوزے بیچ دوں گا، مگر کٹو بیگم اس بات سے بہت پریشان ہو گئی۔ اب اس کو چندو کی بیماری کی فکر تھی۔ اس نے دعائیں کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ چندو کو جلدی سے ٹھیک کر دے۔ لہٰذا اس کی دعا قبول ہوئی اور چندو ٹھیک ہو گیا، اور اس طرح اس کے بچے بچ گئے۔ پھر گھر کا مالک دوبارہ چندو کو لے کر کام پر گیا اور شام کو اس کا اور اس کے بچوں کا دانہ آیا۔ کٹو بیگم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز فالتو اور ناکارہ نہیں ہے، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ میں اگر گھر والوں کو روز انڈا دیتی تھی تو یہ چندو بھی تو ان کو روز کمائی کروا کے دیتا تھا، اور پھر پپو بھی ان کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے دل سے ہر قسم کا حسد نکل گیا اور اس نے دل میں ارادہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی سے حسد نہیں کروں گی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی کٹو بیگم کی طرح دل